بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام پر اس وقت ہمارا بے حد خاص پروگرام راہ نجات، اور میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان۔ اور میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے روحانی مرکز سہارنپور کے فاؤنڈر اور اس کے ڈائریکٹر مجاز الحق صاحب۔ مجاز صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں۔ اور مجاز الحق صاحب سے کل بھی ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی توبہ کے حوالے سے، آج بھی ہم بات کریں گے، لیکن کل جب ہم جو بات کریں گے، کل مطلب منگل کے روز، آج پیر ہے، کل منگل کے روز جو ہم بات کریں گے اس کے بارے میں پہلے سے آپ کو ابھی بتا دوں تاکہ آپ خیال رکھیں کہ کل یعنی منگل کے روز ہم بات کریں گے مجاز الحق صاحب سے کورونا وائرس جس طرح سے پھیلا ہوا ہے، جس طرح سے اس کو لے کر پینک ہے، اس کا کیا علاج ہو، کیا احتیاط ہو، یہ تمام چیزوں کو جاننے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو پہلا سیگمنٹ کل کا آپ دیکھنا نہیں بھولے گا۔ آج کی بات کرتے ہیں مجاز صاحب، کل آپ نے توبہ کے حوالے سے بہت تفصیل سے بتایا، بہت ساری چیزوں کو ہم نے سمجھا، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ معافی اور توبہ میں بھی فرق ہے، اور توبہ اور معافی کیسے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اس کو آپ نے بہت تفصیل سے بتایا۔ بہت سارے لوگوں کا میرے پاس فون بھی آیا اور لوگوں نے بہت اس بات کو لے کر کے مطمئن بھی تھے، اپریشیٹ بھی کیا۔ آج ہم بات کریں گے، ہم تمام لوگ نماز کے بعد دن میں کئی بار، رات کو سوتے سمے، صبح اٹھتے وقت، اور جب دل چاہے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، دنیا کے لیے۔ میرا آپ سے یہی سوال ہے، دعا، یہ جو دعا ہے یہ دراصل کی کیسی جانے چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے قبول مقبول فرما لے؟ کیا اس کا بھی کوئی وقت ہے، کوئی طریقہ ہے؟ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں دعا، سب سے پہلے سمجھ لیں دعا کہتے کسے ہیں؟ دعا کہتے ہیں پکارنے کو۔ دعا جو ہے یہ مثبت چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے۔ دعا اللہ کی رحمت سے متعارف کراتی ہے ہمیں، یہ یقین کہ کوئی سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے اور دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے، جی، اس میں امید ہے۔ دعا بتاتی ہے کہ آپ مایوس نہیں ہیں۔ شیطان جو ہے وہ مایوسی تو ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں اسے ابلیس کہا ہے۔ تو مایوسی جو ہے وہ ابلیسیت ہے، اور دعا اس سے نکالتی ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کسی کو پکاروں اور وہ مجھے دے گا، مطلب وہ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، یہ یقین آپ کا، یہ آپ کو دعا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے بندے، تو بڑے نہیں تو چھوٹا گناہ تو کرے ہی گا، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ جو بات اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ اور اس کی پر امیدی، مطلب یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ پورا قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے۔ اصل میں دعا مانگنا اور چیز ہے، دعا پڑھنا اور چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ چپے چپے پہ دعائیں ملتی ہیں، سونے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں داخلے کی، اس سے نکلنے، مطلب ہر جگہ کی دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ یہ دعائیں پڑھنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ایک دعا مانگنا ہوتا ہے، دعا مانگنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف سے اس طرح سے، اور ویسے تو اللہ کو دلوں کا حال معلوم ہے، ہماری کیفیات کیا ہیں، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہمیں کیا چیز چاہیے، کیا کیا پریشانی ہے، اسے سب پتہ ہے۔ لیکن قرآن میں کیونکہ وہ حکم دیتا ہے، بلکہ ایک آیت میں تو یہ تک کہا کہ اگر میرے سے بندے میرے نہ مانگے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ اب ہم لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، جو ہمیں نہیں دیتے اور برا مانتے ہیں اگر ہم چیزیں کچھ مانگ لیں، اور اس سے مانگتے نہیں جو خود یہ کہتا ہے کہ میرے سے مانگو، اور نہ ہی مانگے تو ہم وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس سے کبھی واپس بھی نہیں کرنا ہوتا۔ جو اس سے لے لیا وہ تو اس نے ہمیں دے ہی دیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اصل میں جب آپ قرآن کھولتے ہیں، اس کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور جو وہ پکارے تو میں اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات بھی مان لیا کریں۔ اب ہمارا حال یہ ہے معاشرے کا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے آگے لمبی چوڑی دعائیں کریں گے، پوری لسٹیں
اللہ کو تھما دیں گے اپنی ضرورتوں کی، اپنی خواہشوں کی، اپنی تمناؤں کی. لیکن قرآن میں اللہ اس جگہ سورہ بقرہ 186 نمبر آیت میں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بھی تو مان لیا کرو. اب ہماری دوستی تو ہو غیروں سے اور ہم مانگیں اللہ سے، کیسے ہو جائے گا؟ آپ اللہ کے حکم مانیں، انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا. سبحان اللہ. اتنا بڑا ہے اللہ پاک. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ اس کی بھی تو شان ہے. اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان فرعون کی زندگی جینا چاہے تو کیا اس کی آخرت موسیٰ علیہ السلام والی ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہمیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی آخرت چاہیے تو زندگی بھی، پیروی بھی انہی کی چاہیے، نبیوں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب ہمیں آخرت میں جنت ملے گی. ورنہ کرتے رہیں دعائیں. اصل میں دعاؤں کے اور بھی بہت سارے ضابطے ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا عین عبادت ہے. اب عبادت کہنے کے مطلب یہی ہے کہ کسی سے بھی ہمیں دعا نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کا حکم قرآن کہتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ایک بار حضور نے فرمایا کہ تیرے گلے میں اگر حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو اللہ کو تیری عبادات سے کیا لینا دینا. اب ہماری دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب ہم وہ ضابطہ اللہ کا پورا کریں گے، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ پورا کریں گے کہ ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ ہو، ہمارے گلے میں حلال کی قمیض ہو، ہمیں اپنے دسترخوان پہ، اپنی جیب پہ، اپنے کاروبار پہ نظر رکھنی ہے. تب ہم اللہ رب العزت کے آگے جھکیں گے، دعا کریں گے تو انشاءاللہ قبولیت کی بہت اہم بات. اچھا، دعائیں جو ہیں تنہائی میں کی جانا بہتر ہوتا ہے یا پھر اجتماعی طور پر؟ دعا جو ہے اصل میں تو دونوں طریقے ہیں. دیکھیں حدیثوں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اجتماعی طور پہ دعا میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مومن اکٹھے ہوتے ہیں بہت سارے، اور کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو تو اللہ سب کی قبول کر لیتے ہیں. یہ تو اجتماعی دعا کا فائدہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو چپ کے گڑ گڑا کے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام کچھ زور زور سے دعا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ دھیرے دھیرے دعا کیا کرو، اللہ تمہاری خاموشی کو بھی سنتا ہے، اللہ ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے تمہاری. ایک بزرگ کا مجھے یاد آ رہا ہے جملہ کہ وہ یہ لکھ کے گئے ہیں کہ جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں، کیونکہ زور سے تو اسے پکارا جاتا ہے جو دور ہو. اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں سنوں گا، دوں گا تمہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کو جو کم کم جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں، جو اللہ کو اور قریب سے جانتے ہیں وہ اللہ سے کانا پھوسی کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں، ان کی منہ سے تو لفظ ہی نہیں نکلتے. تو اللہ رب العزت کو گڑ گڑا کے چپ کے یاد کرنا وہ اصل چیز اہم ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. بہت اہم بات. اور وسیلے سے دعا کیا کی جا سکتی ہے کیا؟ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ حیات تھے، انہیں لے جا کے پھر دعا کی گئی ساتھ میں ان کے وسیلے سے، تو اللہ رب العزت نے بارش برسا دی. تو بالکل وسیلے سے دعا کرنے میں میرے نزدیک، میرے علم کے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے. اور لیکن دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی. وسیلہ آپ کر سکتے ہیں کسی کا، لیکن آپ دعا صرف اللہ سے مانگیں. دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی. جیسے ہم مزاروں پر جا کے بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ہاں، یہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن دعا اللہ ہی سے کرنی ہے. مزار والوں سے دعا نہیں کرنی. کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور آپ وہاں کوئی بزرگان دین فوت ہوئے دفن ہے، وہاں پہ آرام فرما ہے، تو آپ وہاں بالکل ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے یا آس پاس کھڑے ہو کے. اصل میں بتاؤں آپ کو، ایک واقعہ ہے قرآن میں کہ مریم علیہ السلام کے پاس نعمتیں آتی دیکھ کے زکریا علیہ السلام نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی اللہ رب العزت نے اپنے لیے. وہ زکریا علیہ السلام ایک نبی تھے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کہ جہاں اللہ کے ولی ہوں، وہ ولیہ تھیں اللہ کی، وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے جہاں اللہ کی نعمتیں اترتی ہوں. جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نعمتیں اترتی ہیں. وہاں نعمتیں اترتی دیکھ کر ایک نبی نے دعا کی تو ہمارے لیے سنت بن گئی یہ بات. اب جہاں پہ بھی اللہ کے ولی دفن ہیں تو وہاں ضرور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں ان کے جانے کے بعد بھی. تو اس وجہ سے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن
ان سے کسی قیمت پہ بھی نہیں مانگنا. انہیں ہماری ضرورت ہے اس ٹائم کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی, درجہ بلندی کی, فاتحہ کی. مطلب اس ٹائم وہ انہیں جو ہے نا وہ ہمارے پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے یا ہم ان سے کچھ مانگیں. ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے, جگہ کوئی بھی ہو. ویسے تو آپ کے گھر میں بھی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, اور بہترین ٹائم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مانگنے کا, وہ رات میں تہجد کا ٹائم ہے, جب اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے کہ وہ خود پہلے آسمان پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں, ہے کسی کی حاجت میں پوری کروں, ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں. وہ جو وقت ہے جس میں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے. میں نے تو ایک بزرگ کا یہ تک قول پڑھا تھا کہ تہجد کی نماز ایسی لاڈلی نماز ہے کہ جو اللہ سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اہم بات. ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ کیا دعا تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے, تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی بالکل, حدیث پاک ہے اس کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدلتی ہے اور عمر میں بھی اضافہ کراتی ہے. جی. تو دعا تو ایک ایسی چیز ہے, یہ مثبت چیز ہے اصل میں. دیکھیے دو فلسفے ہیں, ایک جبریہ ایک قدریہ. جی. جو جبریہ فلسفہ ہے نا اس میں جبر ہے, لیکن قدریہ فلسفہ جو ہے اس میں دعا ہے. تو اس لیے یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں کہ تقدیر جو ہے, دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے, یہ قدریہ فلسفے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو آپ دعا کریں تو آپ کی تقدیر میں کوئی نیگیٹو چیزیں تو اللہ انہیں ڈیلیٹ کر کے پازیٹو چیزیں بھی کر دیتا ہے. تو بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے بالکل بات. یہ حدیث سے ثابت ہے. دعائیں ہماری تقدیر بدل سکتی ہیں, زندگی بدل سکتی ہے. بہت اہم بات آپ سے دعاؤں کے حوالے سے جاننے کے لیے ملی, اور ان باتوں کو تفصیل سے سمجھنا اپنے آپ میں بہت خاص, میرے لیے بھی بہت موقع ہوتا ہے. ہمارے ناظرین تو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے جو سوالات آتے ہیں اس کے بعد وہ اس پر تفصیل سے چرچا بھی کرتے ہیں. یاسین خان کے ہمارے کالر جڑ گئے ہیں راجستھان سے, ان سے بات کرتے ہیں. راجستھان سے یاسین صاحب اپنا سوال رکھیے. ہاں صاحب, ایک تو میرے کو جو ہے گلے میں بہت خراش رہتی ہے کئی 3-4 سالوں سے. جی جی. ہاں, ایک تو میرے گلے میں بہت خراش رہتی ہے صاحب. جی. اور ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر لیجیے ذرا اپنے, اس کے بعد اپنی بات رکھیے. جی. دوسرا یہ جو میرے کو دائیں طرف گردے میں پتھری ہے 5 mm کی. جی. ہاں, اور ایک جو ہے مجھے بی پی بھی ہے, تھوڑا بی پی بھی ہے, شوگر نہیں ہے. جی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور ایک میرے بیٹے کو کیا ہے برین ٹیومر کا آپریشن ہوا تھا, اس کو بھی تھوڑا کوئی اس کے بارے میں بھی کچھ جو بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, ابھی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں. ہمارے ریگولر کالر محمد سالار صاحب بھی جڑ گئے ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے, ان کو بھی سن لیتے ہیں, پھر دونوں کے سوالوں کے جواب لیں گے. سالار صاحب خیر مقدم ہے, اپنا سوال رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ جیسے آج جو نئی بیماری پیدا ہوئی ہے اپنے پورے ملک میں یا آزو بازو بھی, جی, تو اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے, کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنا چاہیے, اور اس سے بچنے کے لیے کوئی اپنے دینی تعلیم کی کیسے کیا کرنا چاہیے؟ ضرور, بالکل. ابھی آپ بات کر لیتے ہیں آپ کے سوال کے بارے میں بھی, اور میں پھر بتا دوں کل انشاءاللہ تعالی منگل کے روز بھی ہم مولانا مجاز الحق صاحب سے اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کچھ نسخے ہیں, طریقہ کار ہیں جس سے کہ ہم اس میں کافی حد تک کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہرحال آج بھی بتائیں گے. تو پہلے ہم یاسین بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں. مجاز صاحب گلے میں ان کے بہت سالوں سے خراش ہے, دائیں گردے میں پتھری ہے, 5 mm کی ہے, بی پی کی شکایت بھی رہتی ہے. ہاں, انہیں چاہیے ایک تو تصویر نوٹ کریں, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. اور گلے کے لیے یہ کریں کہ کستہ شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کستہ شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اور منہ میں رکھ کے اسے ہلکے ہلکے چوس کے نگلیں, ایک دم نہ نگلیں, تو اس سے انشاءاللہ ان کا انفیکشن ختم ہو جائے گا. ایک ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے, اس ریٹھوں کو 2-3 ریٹھوں کو آدھے یا 1 گلاس پانی میں خوب اچھے سے ابال کے اس پانی کے غرارے کیا کریں صبح شام, انشاءاللہ گلے کا انفیکشن ان کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. گردے کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 3 انجیر صبح کو نہار منہ لیں. ایک بربیز وول ہومیوپیتھی کی دوائی آتی ہے, بربیز وول کیو, بہت مشہور دوائی ہے,
وہ 10 بوند کم سے کم 3 بار آپ لے لیا کریں گرم پانی میں، انشاءاللہ آپ کی پتھری ٹوٹ کے باہر آ جائے گی۔ ایک آپ یہ کریں کہ بلڈ پریشر کے لیے 2 چھوٹی الائچی صبح شام کھایا کریں، اور تھوڑی دیر ننگے پاؤں فرش پہ پھرا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بی پی بھی نارمل رہے گا۔ اور ان کے بیٹے کا بھی برین ٹیومر کا آپریشن ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی بتائیے، کچھ آپریشن ہو چکا ہے؟ ہاں، انہیں جی ایک تو یہ گردے کے ان کے اپنے حوالے سے بھی، اور بچے کے لیے بھی شہد کا استعمال ضرور کریں، 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، خود بھی پئیں جس سے گردے میں درد نہ ہو ان کے، اور اپنے بچے کو بھی پلائیں جس سے کہ دوبارہ اسے خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری اس طرح کی نہ ہو۔ دوسرے اپنے بچے کے لیے بھی آپ کستہ شیری پسی ہوئی چٹکی بھر کھانے کے بعد 2 ٹائم اسے دیں، وہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور 3 کاجو روز دیا کریں، سفید کاجو سادے، اور اسے ان ربی علی کل شیء حفیظ یاد کرا دیں اگر وہ پڑھ سکے بچہ، نہیں تو آپ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا کریں 1 تسبیح ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ یہ تمام بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ آپ کو بچائے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 2 کالر میرے ساتھ اور جڑ گئے، لیکن سالار صاحب کا سوال بھی لے لیتا ہوں۔ اورنگ آباد سے انہوں نے پوچھا کہ کورونا وائرس جو ہے اس سے بچنے کے لیے کھانے پینے میں کس طرح کی احتیاط برتی جائے، اور ہمارے مذہب میں اس کو لے کر کے کچھ خصوصی دعائیں اگر ہیں تو وہ بتا دیجیے، انشاءاللہ کل تو ہم تفصیل سے بات کریں گے ہی۔ جی فی الحال تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں سالار بھائی کہ ایک تو جو جنک فوڈ ہوتے ہیں ان سے بالکل بچنا ہے، باہر کی جو چیزیں بچے بھی کھاتے ہیں، ہم لوگ بھی آج کل باہر کے کھانے پہ بہت زیادہ، کیونکہ اصل میں شروعات اس وائرس کی جو ہوئی ہے نا وہ ان چیزوں سے ہوئی ہے جو ہمارے مذہب میں حرام ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو چائنا سے اٹھی ہیں، وہ کل میں انشاءاللہ تفصیل سے بتا دوں گا۔ اور فی الحال جنک فوڈ سے بچیں ایک تو، اور ایک جب بھی چھینک آئے تو اپنی آستین آگے کریں، اس طرح سے آنکھ چھینک کر کے، اس طرح سے کھانسی آئے مطلب ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں پہ نہ چھینکیں، اگر باہر سے آئے مسافہ وغیرہ کیا ہو تو وہ آگے ہاتھ دھوئیں، اور کھانے پینے میں جو چیزیں استعمال کریں وہ زیادہ تر وٹامن سی کی چیزیں ہوں یا کیلشیم وغیرہ کی چیزیں جو پروٹین دیتی ہیں، جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، اس طرح کی چیزیں لیں۔ اور وٹامن سی میں جیسے کینو ہے، سنترا ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے، املی ہے، یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پروٹیکشن دیں گی۔ اور بچنے کے لیے آپ کو بازار کی چیزوں سے بچنا ہے خاص طور سے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا آپ کا گلا خراب ہونے والی جو بھی چیزیں آپ کو لگتی ہوں، خود انسان کو پتہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے فی الحال۔ باقی کل میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، دعائیں بھی جی۔ دعائیں بھی۔ مہجبی صدیقی ہمارے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مہجبی جی اپنا سوال رکھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی 12 سال کی ہے، اس کو نا جب وہ 8 مہینے کی تھی نا تو اس کو مطلب فٹ آیا تھا جی۔ اس کے بعد سے وہ لگاتار کچھ دن تک فٹ رہا، اس کے بعد سے یہ 4-5 سال سے اس کو فٹ نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ نا تھوڑا صحیح سے بات نہیں کر پاتی ہے، بہت سارا اس کے ساتھ کمپلیکیشن، بات کرتے کرتے دوسری بات کر لیتی ہے، پڑھتی نہیں ہے ایک دم بالکل بھی، پڑھنے میں اس کا پڑھتی ہے لیکن اس کا دل نہیں لگتا، تھوڑا دیر پڑھے گی پھر وہ مطلب یہ ہو جائے گی، ہٹ جائے گی، مطلب اچھی سے بھی ٹوائلٹ جانا، مطلب بہت سارا کچھ نہیں کر پاتی ہے خود سے، وہ بات کرتی ہے، چلتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن وہ ٹھیک سے جیسے ہم لوگ آپ بات کر رہے ہیں اس طرح سے وہ نہیں کر سکتی ہے، نہ پڑھتی بھی نہیں، بھی اسکول بھی نہیں جا رہی ہے، تو بہت زیادہ پریشان، بہت دن سے میں مولانا صاحب سے بات کرنے کے لیے بہت پریشان۔ بخار تو نہیں رہتا اسے؟ بچی کو بخار تو نہیں رہتا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، بخار نہیں رہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور کچھ پوچھنا ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم تمام لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کی بیٹیا کے لیے، باقی مجاز صاحب آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ اور یونس صاحب کو بھی سن لیتے ہیں، کانپور سے ہیں، پھر دونوں کے سوالوں کا جواب لیں گے۔ یونس صاحب کانپور سے اپنا سوال رکھیے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھجان، میرا سوال سننے کے بعد آپ 2 منٹ بعد جواب دیجیے جس سے میں لکھ سکوں۔ جی تو میرا سوال یہ تھا پہلا کہ وائف ہماری تھائرائڈ ہے، تو ان کے دبلے اوپن والی تھائرائڈ ہے جس سے ان کی صحت زیادہ گرتی جا رہی ہے دن پہ دن۔ جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ناپاکی ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تھوڑا جو پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ ناپاکی میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں کیا، ہے نا؟ اچھا، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں سے کہ جیسے آپ لوگ پین کاپی یا کاغذ لے کر تو بیٹھتے ہوں گے جو مجاز صاحب بتاتے ہیں، لیکن ابھی اگر آپ کے پاس میں موبائل بھی رہتا ہے تو اس کو شروع کر لیا کیجیے، اس میں ریکارڈ کر لیا کیجیے، ٹی وی کے سامنے اس کو رکھ کے،
تاکہ آپ آرام سے بعد میں اس کو سن سکیں اور اس کے بعد بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اگر بہت مطلب جلد بازی ہو تو اس بات کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تو موبائل بھی اس میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو پہلے مہجبی صاحبہ کے سوال کی طرف آتا ہوں. مجاز صاحب, ان کی بیٹی 12.5 سال کی ہو گئی ہیں, لیکن بہت سال پہلے جب وہ 7-8 ماہ کی تھی, 8 ماہ کی, تب ان کو فٹ آیا تھا. اس کے بعد سے ابھی تک تو نہیں آیا, لیکن صحیح سے اب بات نہیں کر پاتی ہیں اور انہوں نے بتایا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی ہیں. تو یہ کیا ہائپر ایکٹیویٹی ہے یا کیا ہے؟ نہیں, یہ دورے کا اثر ہے. اصل میں اس ٹائم ان کی بچی کو بخار آیا ہے, جب وہ اسے فٹ پڑا ہے, بخار سے اس کے دماغ میں ورم آیا, اس سے فٹ پڑا. ورم اترنے کے بعد اندر دماغ میں پانی اکٹھا ہو گیا, اس لیے اس کی ایکٹیویٹیز نارمل نہیں ہے ابھی بھی. اب انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اس کے لیے. ایک اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار آیت الکرسی کا دم کیا کریں روز. 2-3 چیزیں میں لکھوا رہا ہوں, نوٹ کر لیں میری بہن آپ. ایک تو آدھا اخروٹ آدھے چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹائیں. اخروٹ کو پیس کے آدھے چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹا دیا کریں روز. 3 منقع صبح دوپہر شام اسے دیں, اور سر پہ اس کے لپٹس کے پتے باندھا کریں. یوکے لپٹس کا پیڑ آتا ہے جو سفیدے کا پیڑ بھی کہلاتا ہے گاؤں میں, اس کے پتے 10-12-15 پتے اس کے سر پہ رکھے. جب پہلے ململ کا کپڑا رکھ دیا, پھر اس کے اوپر پتے رکھ دیے, پھر ایک اور ململ کپڑے سے اسے باندھ دیا, ٹوپی اڑا دی, اس سے وہ پتے گریں گے نہیں اور اس کے چبھیں گے بھی نہیں. اگر آپ پہلے نیچے کپڑا رکھ دیں گی تو یہ 40 دن تک آپ یہ پتے باندھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کافی نارمل ہو جائے گی. اور منقع اسے ضرور دیں آپ. دوسری بات یہ ہے, سب سے اہم بات, کہ کھٹائی اور ہری مرچ اور ٹماٹر اس کا بند ہے ہمیشہ کے لیے, فی الحال آپ بند رکھیں. اور ایک خمیرہ کا نام میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو, ہمدرد وغیرہ کا آتا ہے, آپ لے لیجئے گا. خمیرہ غو زبان امری جدوار اوت سلیب والا, خمیرہ غو زبان امری جدوار اوت سلیب والا, یہ آدھا چمچ اسے رات کو سوتے ہوئے دیا کریں, صرف آدھا چمچ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بچی میں 1 مہینے کے اندر بہت فرق آ جائے گا. یہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے, جو نیل گری کے پتے کا آپ نے بتایا یوکلپٹس کے, اس کو کتنی دیر تک باندھے رکھنا ہے؟ رات میں باندھیں اور صبح کھول کے اٹھا کے رکھ دیں. 2-3 دن تک انہیں باندھتے رہیں, اس کے بعد انہیں پھینک دیں, فریش باندھ دیں. اچھا, مطلب رات میں باندھیں سوتے ہوئے اس بچی کو, اور صبح کھول دیں, مطلب سارا دن نہیں باندھ دیں اسے, اور اٹھا کے اسے رکھ دیں پورے کپڑوں کو بھی اور اسے بھی. اگلے دن پھر باندھ دیں. 3 دن تک 2 دن تک, جب تک انہیں لگے کہ بالکل سوکھ گئے, پھر انہیں پھینک دیں, پھر فریش پتے باندھ دیں. کچھ نہیں کرنا, نہ گیلے کرنا, نہ انہیں سکھانا, نہ کچھ کرنا. فریش پتے ایک بڑی ٹہنی منگا کے کسی گیلے ٹاٹ یا کپڑے میں کر کے رکھ لیں, اسی میں سے توڑ کے باندھتے رہیں, کیونکہ روز روز لانا بھی ٹھیک ممکن نہیں ہوتا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے یونس بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ تھائرائیڈ ہے جی, اور ہاں میرے بھائی, آپ تھائرائیڈ کے لیے ان کی وائف کو, جی ان کی وائف کو جو تھائرائیڈ ہے سکھانے والا, ایک تو وہ جو گولی ڈاکٹر نے دی ہوئی ہے انہیں, وہ ضرور گولی دیتے رہے انہیں. دوسرا کام یہ کریں کہ ایک پیاز کو چھیل کے اور اسے بیچ میں سے کٹ کر کے اس کے 2 پیس کر کے نا پیاز کے, اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے ایسے رگڑنا ہے گلے پہ انہیں آپ کی وائف کو. دوسری بات یہ ہے کہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, وہ 2 چٹکی کستے شیری آدھے چمچ شہد میں ملا کے صبح شام چاٹیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تھائرائیڈ نارمل آنا شروع ہو جائے گا. وزن جو ان کا گر رہا ہے اس کے لیے انہیں 1 کھیرا اور 5 کھجور روز دن میں کسی بھی ٹائم دے دیا کریں, اور اگر حیثیت ہو تو 2 کیلے 1 گلاس دودھ میں کاٹ کے ڈھک کے رکھ دیں, اور 1-2 گھنٹے کے بعد ان کیلوں کو کھا کے دودھ پی لیا کریں. انشاءاللہ وزن بھی ان کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. ان کے لیے تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, 5 نمازوں کی پابندی ہے. اور یہ پوچھ رہے تھے کہ ناپاکی میں کبھی کبھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے, حضور پاک کی حدیث پاک ہے, اور زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے. تو آپ بالکل جو بھی چیزیں آپ کو یاد ہوں دعا کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ویسے زیادہ فضیلت اسی میں ہے کہ آپ پاک ہو کے پڑھیں, لیکن اجازت ہے. اب میں یہاں پر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. وقفے کے بعد ہم پھر مجاز صاحب سے بہت ساری باتیں کریں گے, آپ کے سوالات لیں گے. فون لائنز کھلی ہوئی ہیں, ہمیں ابھی فون کیجیے اور آپ کے مسئلے مسائل, آپ کی صحت کے حوالے سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہے. بہت خاص موقع ہے, مجاز صاحب جب ہوتے ہیں تو صحت کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں اور وہ اس کے علاج بھی بتاتے ہیں, اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. تو روحانی مرکز سہارنپور کے آپ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں. ملتے ہیں ان سے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.